نہیں ہربھجن سنگھ کو کہاں تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر کے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے ان کو۔ اجلاس میں انضمام الحق نے شرکت نہیں کی کیونکہ ان کو تحفظات ہیں کہ جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے وہ چیئرمین پی سی بی اس پر سائن نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور ورلڈ کپ میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم ایوریج ٹیم ہے۔ سورس آف انفارمیشن ہم سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ کروا لینا چاہیے کہ آپ کی ٹیم کیسے جیتی ہے پاکستان سے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سپورٹس جے کے جی۔ تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین سپنر ہربھجن سنگھ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے اور ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایک ایوریج ٹیم ہے اور وہ ون ڈے میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پائے گی ورلڈ کپ میں، اور وہ آگے بھی نہیں جا سکتی، اور وہ صرف T20 کی اچھی ٹیم ہے۔ پتہ نہیں ہربھجن سنگھ کو کہاں تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر کے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے ان کو۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ کو T20 کا اس لیے یاد ہے کہ پاکستان نے 10 وکٹوں سے آپ کی ٹیم کو شکست دی تھی، تو آپ کو T20 کی یاد ہے، لیکن ایشیا کپ میں آپ جس طرح جیتے ہیں، آپ کا سورس آف انفارمیشن ہم سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ کروا لینا چاہیے کہ آپ کی ٹیم کیسے جیتی ہے پاکستان سے اور کیسے جیتی ہے سری لنکا سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے آپ کی ٹیم بھی ایوریج ٹیم ہے، پاکستان کی ٹیم اس وقت ٹاپ پر ہے اور دنیا کی رینکنگ میں ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 پر ٹیم ہے۔ آپ رینکنگ کو ذرا چیک کر لیں، ایوریج پھر نکالیں، اور ورلڈ کپ میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم ایوریج ٹیم ہے۔ آپ اپنی ٹیم پر توجہ دیں اور ان کی ذرا پریکٹس کروائیں اچھے طریقے سے۔ ایشیا کپ سے جیسے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے آپ کی ٹیم آئی تھی، ان کے کندھے گرے ہوئے تھے اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ ہار کے ڈر سے کھیلنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو آپ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا چھوڑ دیں اور اپنی ٹیم پر توجہ دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، تو دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ریویو سیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کرکٹ بورڈ میں، اور جس کی صدارت چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف نے کی، اور اس کے علاوہ کرکٹ کے باقی تھنک ٹینک بھی اس میں شامل تھے، اور کوچ مکی آرتھر آن لائن کوچ، اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور پاکستان کی ایشیا کپ میں شکست کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے۔ تو بابر اعظم اور مکی آرتھر نے کہا کہ ہماری ناقص پالیسی کی وجہ سے ہم ایشیا کپ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور بابر اعظم اپنی کپتانی کا دفاع کرتے رہے۔ جب مورنی مورکل سے سوال کیا گیا کہ آپ شاداب خان کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں فاسٹ بالنگ کوچ ہوں، میں شاداب خان کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد بابر اعظم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے عبداللہ شفیق، اسامہ میر اور سعود شکیل کو چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیوں نہیں موقع دیا، تو اس پر بابر اعظم نے کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمارے پاس میچز کم تھے اور ہم اسی لیے کھلاڑیوں کو بزی رکھنا چاہتے تھے تاکہ فارم میں آ جائیں جو آؤٹ آف فارم ہے۔ جی تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے جس میں جو کہ اجلاس میں انضمام الحق نے شرکت نہیں کی کیونکہ ان کو تحفظات ہیں کہ جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے وہ چیئرمین پی سی بی اس پر سائن نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور وہ اجلاس میں شرکت نہیں کی، انہوں نے بتایا بھی نہیں، اور نہ ہی کرکٹ بورڈ کو اس کی اطلاع ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہو سکتا ہے، یہ 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی استعفے کی صورت میں آئے، یہ قبل از وقت ہوگا۔ جی ناظرین، تو بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی، جو پاکستان سپر لیگ ہے، اس سیزن کو دبئی میں کروانے کی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں جنوری فروری میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اور پی ایس ایل کا سیزن بھی وہی ہے، اسی وجہ سے انتظامات نہیں ہو پائیں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دبئی میں شفٹ کر دیتے ہیں، جس پر فرینچائزیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے چیئرمین، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب کے پاس سیروں کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے، اور وہ سیر کرتے پھرتے ہیں، اور بورڈ کے کئی معاملات ہیں، انتخابات ہیں، اور پی ایس ایل کے متعلق تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کروایا جائے، اور کوئی بات ہی کبھی نہیں کی انہوں نے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بورڈ کے معاملات پر توجہ دیں، نہ کہ وہ پوری دنیا کی سیر کریں۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید سپورٹس اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔